میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ درس و بیان کے تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ لیں گے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، جو میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دعوت اسلامی کے انتہائی قدیم یعنی بہت ہی پرانے شعبے بنام مدرسۃ المدینہ، یہ جو مدنی منوں کے جو مدرسے ہیں، ان کے سرپرست اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ان معنوں کا ہے کہ بیان بھی ہے اور انشاءاللہ بیان کے بعد سوال جواب کا سلسلہ بھی رہے گا۔ اور سوال جواب کا سلسلہ یہ
لائیو نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ ہم آف دی ریکارڈ کریں گے۔ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سننے کی بھی کوشش کریں گے، اور جو بن پڑے گا انشاءاللہ اس کا جواب بھی عرض کریں گے۔ اور مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں مشورے بھی کریں گے۔ تو یوں یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی پیارا ایک اجتماع منعقد کیا ہمارے مدرسۃ المدینہ کی مجلس نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں ان خوش نصیب والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے مدنی منع و مدنی منیوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا انتخاب کیا۔ میری آخری اطلاع کے مطابق پاکستان بھر میں 1900 سے زیادہ مدارس المدینہ ہیں۔ 1900 سے زیادہ، 2000 سے کم مدارس المدینہ ہیں، اور جس میں 99,000 سے زیادہ اور لاکھ سے کم مدنی منوں مدنی منیوں کی تعداد ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو صرف مدرسۃ المدینہ کے ذریعے ہی دعوت اسلامی سے ہزاروں خاندان اور لاکھوں افراد، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں وغیرہ وابستہ ہیں۔ اسی طرح یہ مدنی منع اور مدنی منیاں جو ایک مخصوص یونیفارم میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سنت اور آداب بھی سیکھتے ہیں، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول بھی سیکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی سے مدنی منع ہوں گے جن کی انفرادی کوشش سے ان کے والد، ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کی بہن، ان کے چچا یا ان کے ماموں یا خاندان کے دیگر افراد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے اور سنتوں کے مبلغ بنے ہوں گے۔ یہ یوں سمجھیے کہ کم سین مبلغ بنانے کا ایک گویا کہ ایک بہترین شعبہ ہے مدارس المدینہ جو مدنی منع و مدنی منیوں کا ہے، اور اس میں یقیناً ایک تعداد ہے ہمارے قاری صاحبان کی جنہوں نے کوششیں کی، ایک تعداد ہے ہمارے ناظمین کی جنہوں نے کوششیں کی، ہماری مجلس سے کی کہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلایا جا سکے اور بہترین انداز سے تربیت کی جا سکے۔ تو نصیب والے ہیں وہ ماں باپ جنہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی سعادت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے مدنی منع اور اپنے مدنی منیوں کے لیے اس تعلیم کا انتخاب کرتے ہیں جس تعلیم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے پسند فرمایا، یعنی قرآن کی تعلیم، سنتوں کی تعلیم، اور قرآن اور سنت کے مطابق جو ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے اس کا انتخاب کیا۔ اور بالخصوص میں ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے اپنے منع اور منیوں میں سے کسی کو بھی قرآن پاک کا حافظ بنایا، اور پھر قرآن کی تعلیم دلانے والے ان ماں باپ کو قیامت کے روز جو تاج پہنایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اکرام کیا جائے گا، جو ان کا احترام کیا جائے گا، جو ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے روایتوں میں، جس طرح سر محشر ان کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، وہ روایتیں جب یاد آتی ہیں تو واقعی ایسا ذہن بنتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے سارے بچے قرآن پاک کے حافظ بنے ہوئے ہوں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں۔ اور یہ ایک ایسی تعلیم ہے کہ یوں تو دنیا میں مسلمانوں میں بے عملی کا تو کوئی بیان نہیں، یعنی اتنی بے عملی ہے، لیکن
یہ ایک ایسا عمل ہے حفظ قرآن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حفظ قرآن کی ترقی یہ اپنی جگہ پر جاری و ساری ہے، اور ایک تعداد ہے جو قرآن پاک کے حفظ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تو جو قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں یقیناً ان کے لیے سعادت در سعادت در سعادت در سعادت ہے، جب ان کے ماں باپ کا قیامت کے روز اس قدر احترام اور اکرام اور عزت اور مقام ہے تو خود قرآن پاک کے حافظ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن تمہید کے طور پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ جب قیامت کے روز ایک ایسا شخص کہ جس کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، جس کا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا، جس کا بیٹا پائلٹ ہوگا، جس کا بیٹا دنیا کے اسی طرح کے ہنر و فنون اور اس طرح کے معاملات میں وہ منجھا ہوا ہوگا، مگر شریعت اور قرآن وغیرہ کے حوالے سے اس کی جہالت بیان سے باہر، اور دوسری طرف وہ ہوں گے کہ جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوں گے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو حافظ قرآن اور قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن پاک پڑھانے والا اور اس طرح کی تربیت دینے والا ہوگا۔ کاش وہ ماں باپ کسی عالم کے ماں باپ بن کے قیامت کے روز حاضر ہوں۔ اس طرح جو ماں باپ ہوں گے تو یہ دونوں تقابل میں نے سامنے رکھے ہیں۔ تو یہ عاشقان رسول، آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کے روز کن ماں باپ کی چاندی ہوگی؟ کن ماں باپ کو عزت اور احترام کا تاج سجایا جائے گا؟ آپ خود بتائیے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، نیکی کی دعوت دی، مبلغ بنا، عالم دین بنا، مفتی اسلام بنا، اور اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا علم لے کر ساری دنیا میں یہ مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہا۔ جب ایسا شخص جو اس قدر علم دین سیکھنے سکھانے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، جب قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ماں باپ کو کس قدر عزت اور احترام کا تاج سجایا جائے گا، وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی چیز جیسے پیدا ہوگی کہ کاش ایسا ہو کہ میرا ہر بچہ عالم دین، مفتی اسلام اور مبلغ دعوت اسلامی ہو، قرآن پاک کا حافظ ہو، قرآن سنانے والا ہو، کاش مسجد کا امام ہو میرا بیٹا۔ اس طرح کی محسوسات کتنے، اور جو پہلے جو میں نے بیان کیا کہ اس طرح کے مطلب کہ وہ، کیونکہ زیادہ تر کالج، یونیورسٹیز اور اسکول بھرے پڑے ہیں، اگرچہ یہ بات اور یہ تعداد بیان جیسی ہے کہ دعوت اسلامی کے 1900 سے زیادہ مدارس المدینہ اور 99,000 سے زیادہ مدنی منع و مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اگرچہ یہ تعداد بیان جیسی ہی ہے، لیکن اگر تقابل کرتا ہوں ان اداروں سے جہاں پر نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ شریعت مطہرہ کی درست تربیت، جن کو آپ عموماً تعلیمی اداروں کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اگر ان کی تعداد پر، اس تعداد پر غور کیا جائے تو یہ تعداد بہت کم ملے گی آپ کو، کیونکہ اب محلے میں ہی ایسے بہت کم گھر ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا ہے، یہی کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک محلے کے اندر 10,000 فیملیز رہتی ہیں تو 10,000 فیملیز میں سے مشکل سے 100 فیملی بھی نہیں ہوگی شاید جنہوں نے اس بات کا عزم کیا ہو کہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بنے گا، ہمارا بچہ عالم دین بنے گا، مفتی اسلام بنے گا۔ سب نے ایک ہی رخ پکڑا ہوا ہے،
تو یوں دیکھا جائے تو ایک طرف آپ بولو گے کہ یار یہ اس کا مطلب تعلیم، اگر ہم تعلیم کے ہر معاملے میں خلاف ہوتے تو دعوت اسلامی دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم نہ کھولتی، جس پہ باقاعدہ دنیاوی تعلیم ہے۔ مگر جو نظریہ ہے یہ ہر ایک اس کو سمجھتا ہے کہ کیا عرض بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ البتہ میری نیت یہ تھی کہ میں بیان سے پہلے ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کروں جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم، حافظ، قرآن کی تعلیم درست دینے والا، دلانے والا، سنت و بری تربیت کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے والا ہونے کا ذہن پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدنی سوچ میں اور برکت عطا فرمائے، اور ان ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ سے ملنے والے اجر سے محروم نہ فرمائے۔ اور جو ماں باپ اس معاملے میں سست ہیں ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ برائے کرم اس معاملے میں غور کیجئے اور اپنے بچوں کو سنتوں کے مدنی ماحول کے قریب آنے دیجئے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے والی یہ دعوت اسلامی اس ماحول سے وابستہ اور رہنے والا آپ کا مدنی منا انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں پائے گا۔ اور جو ایسا نہیں کرتے بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بات پر بضد رہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ مولانا نہیں بنے گا، ہمارا بیٹا مولوی نہیں بنے گا، بلکہ مولویوں کے قریب تک نہیں جائے گا، یہ انتہائی درجے کی غفلت ہے، یہ انتہائی درجے کی غفلت ہے۔ اچھا، یہ پرچی ملی ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس اجتماع میں باب المدینہ کے دارالمدینہ جو حفاظ اولی البنات اور اسلامک اسکولنگ کے سرپرست اسلامی بھائی بھی شریک ہیں۔ واہ، چلیں یہ تو پلس ہو گیا، چلیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہمارے دارالمدینہ ہیں ان میں کم و بیش یہ تقریباً تیسرا سال چل رہا ہے دارالمدینہ کو، اور کم و بیش 30 دارالمدینہ کی شاخیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بن چکی ہیں، اور اس میں پڑھنے والے مدنی منع اور مدنی منیوں کی تعداد کم و بیش 8000 کے آس پاس ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی تھی نا، بھلے دارالمدینہ دعوت اسلامی کا ہے لیکن مدرسۃ المدینہ کو اس سے فضیلت حاصل ہے، اور جامعۃ المدینہ کو اس پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ عالم بنانے والا ادارہ ہے، یہ حافظ بنانے والا ادارہ ہے، اور دارالمدینہ یہ تو یوں سمجھیے کہ ہم نے مطلب آپ کے سامنے دنیاوی تعلیم کا لڈو رکھا ہے، حقیقت بنانا تو اس کو مدینے کا مدنی منا ہے۔ اور نیت یہ ہے کہ ہماری یہ نسل، ہماری کمنگ جنریشن یہ ایک برائٹ فیوچر، روشن مستقبل کے طور پر سامنے آئے، اور دنیاوی تعلیم کے نام پر جو اخلاقیات اور کردار اور عقائد اور اعمال برباد کیے جا رہے ہیں اس سے آنے والی نسل کو بچایا جائے۔ تو لو بھائی دنیاوی تعلیم وہ بھی ہم اسلامی طریقے کے مطابق دیں گے، اسلامی طریقے کے مطابق پڑھائیں گے، اور سنتوں کے پیکر انشاءاللہ اس کو پڑھائیں گے۔ اس طرح کر کے ہم دارالمدینہ لے کر آئے ہیں تاکہ ہماری یہ موجودہ نسل جو ہے جو آ رہی ہے اس کو کسی صورت بچایا جا سکے، اور جو تعلیم کے نام پر سلو پوائزن دیا جا رہا ہے ہمارے اخلاقیات کو اور ہمارے کردار کو اور ہماری ذہنیت کو جو برباد کیا جا رہا ہے، یہ تو ماں باپ کے کئی تو نافرمان یہیں سے تو بنتے ہیں، اور کہاں سے بنتے ہیں؟ آزادی کا نعرہ یہیں سے تو لگتا ہے، اور کہاں سے لگتا ہے؟ بلکہ اس تعلیم میں تو ایسی گندگی شامل ہے کہ جس کا بیان میں شاید لائیو نہیں کر سکتا۔
تو یوں یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ ماں باپ نے انتظار کرتے اب یہ دارالمدینہ کا، لیکن وہ تقابل اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا کہ ان کے داخلے کھلتے دارالمدینہ کے تو شاید ایک دن بھی نہیں رہتا اور فارم ختم ہو جاتے ہیں اور داخلے بند. 500 کے داخلہ ہے تو 15 ہزار اپلیکیشن آ جاتی ہیں، اس میں ان کو انتخاب کرنا پڑتا ہے. مگر نصیب کی بات یہ ہے کہ ایسا انداز مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظرہ کروانے والوں کا نہیں ہے نا، یہ چیز نہیں ہے. ایسے کئی مدارس ملیں گے آپ کو جن میں پورا سال شاید بورڈ لگاؤ ایڈمیشن اوپن، لیکن دنیاوی ادارہ یہ جو ہمارا جو دارالمدینہ ہے اس میں نہیں ہوگا. تو بس وہ دھن اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ دھن پلس کی طرف ہے کہ دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے ہمارا بچہ رہے گا تو انشاءاللہ اس کے کردار اور اخلاق سلامت رہیں گے، اس کا عقیدہ اور اعمال سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماں باپ کے لیے مستقبل میں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، رزق حلال کمانے والا بنے گا، ماں باپ کا خیال رکھنے والا بنے گا. ورنہ ماں باپ کو اٹھا کر پھینک دیتے بچے. آپ ان کو پڑھاؤ لکھاؤ. میں نے اتنے واقعات پڑھے کہ اگر صرف ماں باپ کو اٹھا کر پھینکنے والے واقعات میں بیان کروں نا تو مجھے شاید کئی بیان کرنے پڑیں گے. پورا مدنی چینل پر ایک سلسلہ شروع کرنا پڑے گا جس میں اولاد نے پرورش پائی، تعلیم پائی، شادی ہوئی اور ماں باپ کو اٹھا کر پھینک دیا. پورا ایک سلسلہ، کئی سلسلے کرنے پڑے مدنی چینل پر. یہ صرف اور صرف دینی تربیت، سنتوں بڑی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو یہاں تو خیر شاید ایسے نہیں ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر ہوں. اگر یہاں ہوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ بھی 50% چلتی ہو، مختلف انداز سے چلتی ہو. البتہ ایسی تعداد بہت ہے جو اپنے مدنی منوں کو یعنی اپنے بچوں کو دینی ماحول، سنتوں بھرے ماحول کے قریب آنے سے روکتی ہے. یہ انتہائی درجے کی غفلت ہے، انتہائی درجے کی بے پرواہی ہے، یہ انتہائی درجے کی نادانی ہے کہ جو آپ خوش قسمت ہیں جو آپ کا بیٹا دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ رہا ہے، اور آپ یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا ماڈرن نہیں رہے گا، دنیا داری کو چھوڑ دے گا، مولوی ہو جائے گا، اس طرح کی اگر آپ کی سوچیں ہیں تو یہ پاکستان کا ایک شہر ہے حیدرآباد، باب الاسلام سندھ، اس میں ایک واقعہ ہوا نوجوان کا، اور یہ واقعہ تھا 1988 کا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ایک نوجوان وابستہ ہوا. یہ داستان سنیے آپ. اس نوجوان نے ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ چہرے پر داڑھی مبارک بھی سجا لی، اور سر پر سبز امامے کا تاج بھی سجا لیا، سر پر امامہ شریف بھی سج گیا اس کے. اور اس نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر قرآن پاک درست کرنا شروع کر دیا. اب تھا اس کا تعلق ایک ماڈرن فیملی سے، امیر گھرانہ تھا. اب گھر والوں کو اس کی زندگی میں آنے والا یہ مدنی انقلاب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہی جو میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ اس کا کیا ہو جائے گا، اس کی تعلیم کا کیا بنے گا، اس کے فیچر کا کیا بنے گا. تو ایک مستقبل کی فکر ماں باپ کو لگ گئی، اور اس سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. طرح طرح کی اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جانے لگی. 3 سال تک اس کی مخالفت کا سلسلہ چلتا رہا. اب اکیلا لڑ کے کتنا لڑتا گھر والوں سے، آخر کار اس نے ہتھیار ڈال دیے، داڑھی بھی منڈوا دی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو بھی چھوڑ دیا. کہتے ان کے جو بڑے بھائی تھے نوجوان کے، یہ ڈاکٹر تھے، اس لیے اس سے بھی ڈاکٹر بننے کے لیے
سردار آباد فیصلہ آباد کے میڈیکل کالج کے اندر اس کا داخلہ کروا دیا گیا. اب وہ ہاسٹل میں رہنے لگا. اب ہاسٹل کا ماحول جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے, میں اس کو کچھ نہ کچھ اندازہ رکھتا ہوں. اب ہاسٹل کے ماحول میں اس کی جو دوستیاں ہو گئی, وہ لڑکے چرس پیتے تھے, نشہ کرتے تھے. دیکھتے دیکھتے وہ چرسی بن گیا, نشہ کرنے لگا. ماں باپ کا مستقبل چرس کی نظر ہو گیا. اس کو اٹھا کر پھر حیدرآباد لے آئے. والد صاحب نے علاج پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیے, بچہ صحتیاب نہ ہو سکا. دن بدن اس کی صحت جو تھی نا وہ گرتی گئی, اور اس کے نشے کی عادت جو تھی وہ چھٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. کثرت سے نشہ کرنے کی وجہ سے وہ سوکھ کر بالکل کانٹا ہو گیا تھا, دانتوں کی سفیدی غائب ہو گئی. اور نہ جانے اس کی جو حالت تھی, آخر کار وہ نوجوان نیم پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا. اب اس نے اتفاق دیکھیے کہ بیٹے کا یہ حال دیکھ کر باپ کا دل پتہ نہیں کب چوٹ کھا گیا, اور وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا. اب باپ کا اپنا مطلب بیان ہے کہ یہ میری غفلت کی یا میری نادانی کی یا میری سستی کا انجام ہے کہ یہ کیفیت ہو چلی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ غور کیجئے کہ اولاد کو مدنی ماحول سے روکنے اور اس کی سنت و بری تربیت نہ ہونے کا جو انجام ماں باپ نے دیکھا کہ بیٹا پاگل ہو گیا, نیم پاگلوں جیسا ہو گیا. باپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے, لیکن اب اس کے ہاتھ میں آتا کیا, اب پچھتائے کیا ہو جب چیریا چگ گئی کھیت. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور ہمیں ہمارے بچوں کی سنت و بری تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی سنت و بری تربیت نہیں کرتے اور ان کو درست انداز سے اسلام و دین کی تعلیمات نہیں دیتے, ان کو آخر کار پچھتانا پڑتا ہے. تنبیہ الغافلین میں کہ سمرقند کے ایک عالم دین حضرت سیدنا ابو الحفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا, میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے. حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا, کیا آپ نے اس سے دینی علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے انکار کیا کہ ایسا تو نہیں کر سکا میں. پوچھا قرآن کریم سکھایا؟ اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا تو وہ کیا کرتا ہے؟ بتایا کھیتی باڑی کرتا ہے. ارشاد فرمایا جانتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ کہا نہیں. آپ نے اصلاح کی خاطر اس پر چوٹ کرتے ہوئے حضرت فرما رہے ہیں کہ شاید وہ صبح کے وقت گدھے پر سوار ہو کر جب کھیت کی طرف جا رہا ہوگا, بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا. قرآن پاک تو اسے پڑھنا آتا نہیں کہ کچھ روحانیت نصیب ہوتی, بھائی یوں ہی غفلت میں کچھ گنگنا رہا ہوگا. ایسے میں آپ اس کے سامنے آ گئے ہوں گے, اس نے سمجھا ہوگا کہ بیل آڑے آ گیا ہے اور اس کو ہانکنے کے لیے سر پر کوئی چیز مار دی ہوگی. شکر کیجئے کہ آپ کا سر نہیں پھٹا. یہ چوٹ کرنے کے لیے حضرت نے فرمایا. جب آپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا کیا ہے, تو یہ اپنے بیٹے کوئی دینی سنت و بری تربیت نہ دینے کا انجام. اور آج ایسے بے شمار ماں باپ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو, اب میں ادھر آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں ہم نے ہمارے بچوں کو مدرسے میں تو داخل کروا دیا, اب کیا
کریں. مدرسے میں داخل کروا دینا یہ اپنی جگہ پر ہے. آپ کی اپنی مزید جو ذمہ داری ہے، آپ کی جو اپنی مزید ذمہ داری ہے، خواہ وہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے سرپرست ہوں یا دار المدینہ کے سرپرست ہوں. ایون اگر جامعۃ المدینہ میں اگر آپ کا شہزادہ عالم بننے کی سعادت حاصل کر رہا ہے تو خواہ آپ اس کے سرپرست ہو، جو بھی سب مدنی چینل پر ہے، خواہ آپ کا بیٹا 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر ہو، جو بھی اس طرح کے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح سپرد کیا، یہاں آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے. یہ آپ کا ایک اچھا اٹیمپٹ ضرور ہے، یہ آپ کی ایک اچھی کوشش ضرور ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی جو پرسنل رسپانسبلٹی ہے، ذاتی جو ذمہ داری ہے کہ بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک آپ نے اس کو اپنی پہلے تو کتنی صحبت سے نوازا. اب یہ سارے سرپرست اسلامی بھائی برائے کرم بات پر غور سے سنیے، کتنا نوازا آپ نے. جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کا بیٹا مدرسے چلا گیا یا پڑھنے چلا گیا، گھر سے چلا گیا. جب آپ واپس آئے تو وہ سو چکا تھا. چھٹی کے دن تو آپ کو کام کاج کرنا ہے، آپ بولو گے نوکری کرنی ہے، پیسے کمانے. پیسے میں کس کے لیے کماتا ہوں؟ اپنے لیے کماتا ہوں. پیسے تو کماتا ہے میں اولاد کے لیے ہوں، بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تو اب دن رات محنت کرتا ہوں. برابر ہے بھائی، آپ دن رات محنت کرتے ہوں گے، آپ کہتے ہو کہ تو صحیح ہوتا ہوگا. کیا بولوں میں اس کو؟ ایک شخص اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرتا تھا، اولاد اس کی تھی، گھر تھا، یہی کماتا تھا. گھر میں آتا تو بیٹے کے ساتھ اس کا انداز صحیح نہیں تھا. جس کو کہتے نا کہ بچے آتے ہیں، بچے بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ کچھ کاپی کتاب، کہ مدرسے کی ڈائری، کہ مدرسے کی کوئی چیز. اچھا بیٹا چلو مجھے سناؤ آج کیا قرآن پاک سیکھ کر آئے ہو. میں تمام ماں باپ سے سوال کرتا ہوں، اسکول سے آنے والے بچے کی تو ڈائری چیک کی جاتی ہے، ہوم ورک چیک کیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنی سائن کر دیں. سارے سائن کر کے بھیجتے ہیں، پتہ ہے کہ بچے کا نام اسکول سے نکال دیا جائے گا. وہاں تو اسکول کا نام نکلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، یہاں تو نام نکلنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ نکال دیں گے. کیا نکال دیں گے؟ وہ بولے تمہیں داخل کر دیں گے. تو کتنا بچے کو مدرسے میں آنے کے بعد ہم نے پوچھا، دار المدینہ سے آنے کے بعد ہم نے پوچھا کہ بیٹا آج کیا پڑھا، کیا سنتیں سیکھی. اچھا بیٹا کھاتے ہوئے ذرا مجھے بھی سنتیں بتاؤ. اچھا یہ سیکھ کر آئے ہو، واہ 3 انگلیوں سے کھانے کا طریقہ سیکھ کر آئے ہو، سبحان اللہ. بیٹا آج میں تم کو تحفہ دیتا ہوں، یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے. کتنا کیا، اس کو کتنا اپنے ساتھ رکھا، اس کی کتنی تربیت کی. چھوٹا سا بچہ ہے، تربیت کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ بیچارہ کو غلطی کی وجہ سے مدرسے سے بھی ڈانٹ سن کر آیا ہو، قاری صاحب نے بھی اس کو 2-4 سنائی ہو، ناظم صاحب نے بھی 2-4 سنائی ہو. گھر آیا ہو تو گھر آ کر ماں باپ کی شفقت ملنے کے بجائے ماں باپ نے بھی 2-4 سنا ڈالی ہوں. اب ایسا بچہ جسے ہر طرف سے سننا پڑے نا، ایسوں کی تربیت نہیں ہو پاتی. یہ تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، مطالعے کی بات عرض کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ہر بچہ عموماً ہر بچہ کند ذہن نہیں ہوتا، بعضوں کا ٹیلنٹ الگ ہوتا ہے. یہ استاد اور ماں باپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ اس پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ بچہ کس سمت جا رہا ہے. یعنی یوں سمجھیے، مثال اسکول کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے جو میتھمیٹکس بہت اچھی طریقے سے کر لیتا ہے، اور جب 2 × 2 2 × 2 4 × 4 اس کو 19 کا پارا بھی جلدی یاد ہو جاتا ہے، ورنہ 19 کا پارا بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے. وہ سارے اس کو یاد ہو جاتے ہیں. تو ٹیچر بولے گا کہ یار یہ لگتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ اچھا بنے گا، اس کو حساب کتاب کرنا اچھا آتا ہوگا. ایک ہوگا جس کو یہ پارے یاد ہی نہیں ہوتے ہوں گے، گنتی یاد ہی نہیں ہوتی ہوگی، وہ جب بھی بیٹھو تو کوئی نہ کوئی لائنیں کھینچتا ہوگا، یوں بناتا ہوگا، یوں بناتا ہوگا، ڈرا کرتا ہوگا، یہ لائن کھینچی وہ لائن کھینچی. اب استاد دیکھ کر بولے گا کہ یار یہ حساب کتاب میں تو کچا ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیزائنر اچھا بن جائے گا، یہ لگتا ہے کوئی بلڈر بنے گا. میں ایک ایسے دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ یہ زیادہ سمجھ میں آتی ہیں.
کہ ہمارا بچہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا. اب وہ بعد میں حساب کتاب بتائے گا کہ ماں باپ نے کتنے دیا تھا نا سب نے کتنا دیا تھا. ہمارا بچہ ڈیزائن کرے گا, پھر پتہ چلے گا کون سا ڈیزائن بناتا ہے. لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح ہر بچے کے بارے میں غور کیا جائے, یہ بولتا کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے, یہ دیکھتا کیا ہے, لکھتا کیا ہے. اس میں اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے. وہ گویا کہ اپنے انداز سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری لائن یہ ہے. اب اگر وہ لائن اللہ نہ کرے غیر شرعی ہو, غیر اخلاقی ہو, تو اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اگر اس سے دین اور آخرت کا اور دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس معاملے میں اس کی مثبت تربیت کی جائے. ہر بچہ ایک ہی جیسا نہیں بن سکتا. درجے میں پڑھنے والے ہزاروں قسم کے بچے ہوتے ہیں ٹوٹل اداروں میں دیکھا جائے تو سارے کے سارے ایک جیسے نہیں بن جاتے. سب کی ڈائریکشن الگ ہوتی ہے, سب کی مینٹلٹی الگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی کیا ہے. دنیا میں مختلف شعبہ جات میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہے نا. خود آپ اپنا کاروبار دیکھ لیجئے, کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے, کوئی لوہے کا کام کرتا ہے, کوئی تھیلی کا کام کرتا ہے, کوئی آٹے کا کام کرتا ہے, تو کوئی اور کوئی کام کرتا ہے. سارے ایک ہی کام کیوں نہ کرنے لگ گئے بھائی؟ سب کی ڈائریکشن الگ تھی, سب کی لائن الگ تھی, سب کی سوچیں الگ تھی, سب کی سمتیں الگ تھی. اس طرح چلے تو وہ نکل گئے آگے. اس طرح مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہے, مدنی منیوں کا ہے, میں اس کے بارے میں ضرور عرض کروں گا کہ اپنے مدنی منع اور اپنے مدنی منیوں کو وقت دیجیے. جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے نا ہمارے معاشرے میں, وہ ہے یہ کہ وقت نہیں دے پاتے. اور کہتے ہیں, باقاعدہ کہتے ہیں کہ کیا کریں, ہم کو وقت نہیں ملتا, میں تو کمانے میں لگا ہوا. اچھا بھائی کون سا کمانے میں لگے ہوئے ہو؟ چلو اپنے کمانے کا ذرا حساب کتاب دو, تو بھی بیچارہ پھنس جائے گا. اس کی کمائی کا انداز بھی ناجائز, حرام. آپ بولو گے نہیں, آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں ناجائز کماتا ہوں, میں حرام کماتا ہوں؟ مجھے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ناجائز کماتے ہو, حرام کماتے ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ جو کماتے ہو کس سے سیکھا؟ آپ جو کماتے ہو اس کا شریعت کا مسئلہ کس سے سیکھا؟ اتنی سے سوال کا جواب دے دیجئے. خلی ولی آگے اپنے بات ہی نہیں کرتے نا, کلوز کر دیتے. کپڑے کا کام کرنے والوں, کریانے کا کام کرنے والوں, ہول سیل کا کام کرنے والوں, ریٹیل کا کام کرنے والوں, نوکریاں کرنے والوں, میں سب سے سوال کرتا ہوں, سیٹ ہو یا نوکر ہو, سروس بیچتا ہو یا کمیشن لیتا ہو, آپ میں سے جو بھی اس سے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو بھی مدنی چینل بیٹھا, میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ جو کہتے ہو کہ میں حرام نہیں کماتا, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے, اور ایسا ہی ہو اللہ کرے کہ آپ حرام نہ کماتے ہو. لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے. آپ نے جو اپنا روزگار اختیار کیا ہوا ہے, اس کا شرعی طریقہ, شرعی مسئلہ, اس کا شرعی حکم, شرعی انداز آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ کو کبھی کوئی مسئلہ اٹک گیا نہ آپ نے جا کر پوچھ لیا؟ یہ نہیں. میرا پوچھنے کا مراد یہ ہے کہ آپ کسی مفتی اسلام کے پاس مثال کے طور پر دارالفتہ اہل سنت ہی میں چلے گئے اور بیٹھ گئے اور کہا کہ حضور میرا ذریعہ آمدنی یہ ہے, میں اس طرح کرتا ہوں, اس طرح بولتا ہوں, اس طرح آتا ہوں, اس طرح جاتا ہوں, یہ ڈیلنگ ہے, یہ ڈیلنگ ہے, یہ ڈیلنگ ہے, یہ لینا, یہ بیچنا, اس طرح کرنا, اس طرح کرنا, یہ آنا, یہ جانا ہے, یہ آمدنی ہے, یوں مطلب میرا سارا حساب کتاب ہے. مفتی صاحب بتائیے کہ میرے اس پورے طریقہ کار میں کون سی چیز ناجائز ہے, کون سی چیز حرام ہے؟ برائے کرم میری رہنمائی کر دیجئے. اگر میں پوچھوں نا اس وقت دنیا میں کاروبار اور روزگار اختیار کرنے والے, یہ سوال پوچھوں جو میں نے ابھی مدنی چینل کے ذریعے پوچھ ہی لیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ سارے کاروبار اور کام کاج کرنے والوں کا شاید 1% آدمی بھی ہاتھ اٹھائے گا. شاید, واللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ یہ میری غلط فہمی بھی ہو. ارے مفتی کو جانتا ہے کون ادھر؟ جانتا کون ہے مفتی کے پاس؟ جاتا ہی کون ہے؟ عالم کے پاس جاتا کون ہے؟ بیٹھتا کون ہے؟ اب ہم نے امام صاحب سے پوچھ لیا تھا. امام صاحب, ہر امام صاحب تھوڑی کوئی عالم ہوتا ہے, ہر امام صاحب کو تھوڑی مفتی ہوتا ہے, ہر امام صاحب سے تھوڑی کوئی یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں. میں تو عالم دین کی بات کر رہا ہوں, مفتی اسلام کی بات کر رہا ہوں. مثال دی نا میرے جو دارالفتہ اہل سنت ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جہاں بھی پاکستان بھر میں, چاہے دارالمدینہ کے سرپرست ہو, مدرسۃ المدینہ کے سرپرست ہو, قاری صاحبان ہو, مدرسین ہو, یہ بھی تو روزگار ہے.
ایک طرح کا میں ہوں، میرا بھی جو ذرائع آمدنی ہے، میں بھی پوچھوں بھائی کہ میرے اپنے ذرائع آمدنی کے متعلق کیا طریقہ کار. الحمدللہ میری مفتی صاحب سے ڈائریکٹ بات ہوئی، جو میرا ذرائع آمدنی ہے. میں آپ کو ترغیب کے لگا، الحمدللہ میرا جو ذرائع آمدنی ہے میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہے. چلیے اب آئیے ایک ایک کر کے کوئی حساب دے. کیسے حساب دے گا؟ قیامت کے روز کھڑا کر کے پوچھ لیا گیا، کیا جواب دیں گے؟ جیسے ایک بزرگ نے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی، سوکھی روٹی نکالی اور کھانا کھایا. لوگوں نے دعوت میں خوب مرغیاں کھائیں. حضرت نے توا جلایا، توا جب گرم ہو گیا توے پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہ توے پہ کھڑے ہوئے، ننگے پیر کھڑے ہو گئے اور توے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آج میں نے یہ کھایا ہے، اور گرم توے سے اتر گئے. اور پھر ارشاد فرمایا آؤ ایک ایک آ کر اپنے آج کے کھانے کا حساب دے. چوکوں کی چیخیں نکلے، حضرت یہ تو آپ کی کرامت تھی جو آپ گرم توے پہ کھڑے ہو کر حساب دے، آج کے کھانے کا حساب دے رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اس گرم توے پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. فرماتے ہوئے قیامت کے روز کون سی کرامت دے کے آؤ گے؟ جب سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور ہوگا. اس وقت اس زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اپنی زندگی بھر کا حساب دینے کے لیے کون سی کرامت لے کر آؤ گے؟ کون سی ہمت، کون سی طاقت لے کر آؤ گے؟ ہر عاشق رسول کو میں کہتا ہوں کہ اپنی زندگی پر غور کیجئے، اپنے ذرائع آمدنی پر غور کیجئے. اور اللہ نہ کرے اگر حرام روزی کا سلسلہ ہوا، سود، رشوت اور دیگر حرام طرح کے طریقہ کار، جیسے فی زمانہ ہے ایسا کہ طرح کہ وہ پرواہ ہی نہیں ہے. عجیب و غریب حال ہے. یہ جو پرواہ نہیں ہے نا جن کو، وہ سنیے. فقی ابو لیث سمرقندی نقل کرتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے. یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا. پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر کی نیکیاں لائیں گے. تو اس کے عیال یعنی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے گا. پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے گا. اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت یعنی رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں سے گھر والے لے گئے اور یہ ان یعنی گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. تو اے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیچے میلاد ہال سے زیادہ اوپر مسجد میں بیٹھے ہوں کی تعداد ہے، اور جہاں 300 سے زیادہ مقامات پر سرپرست اسلامی بھائی جمع ہیں، اور شاید ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں میرے مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ اپنی آل اولاد کی دینی تربیت نہ کرنے پر، ٹھیک ہے آپ نے اپنے بچے کو واقعی بہت اچھا کام کیا کہ مدرسۃ المدینہ یا دار المدینہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ کروا دیا، مگر یہاں پر آپ کی صرف ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی. یہی ہمارے آج کے اس اجتماع کا بنیادی مقصد ہے کہ ایک باپ غور کرے میری ذمہ داری کیا ہے، آپ کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی کیا ہے. مدرسۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کا کام ہے اس سے وابستہ ہر قاری، ہر ناظم، اس سے وابستہ ہر استاذ، دار المدینہ سے وابستہ ہر فرد
جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو گمان ہم سے ان کے بچوں کے ماں باپ کرتے ہیں ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں اور ان کی درست تعلیم و تربیت کریں، ان کو سکھائیں اور اصلاح امت کے لیے جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے اسے کما حق بجانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے، یقیناً یہ ہماری رسپانسبلٹیز کا بہت اہم ترین حصہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ایک بچہ مدرسۃ المدینہ میں، دارالمدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں کچھ سیکھ کر، کچھ پڑھ کر، خوف خدا لے کر جب آتا ہے اور جب گھر میں آتا ہے تو اس کو وہ ماحول نہیں ملتا، وہ پیار اور محبت سیکھ کر آیا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا دیکھ رہا ہے، وہاں پر مدری چینل سیکھ کر آیا ہے تو گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، وہاں پر یہ سنت و بری مدری پھول بولنے کی عادت سیکھ کر آیا تو گھر میں آ کر کسی کو گالی سیکھتا سنتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آخر یہ پھول جیسا بچہ، یہ سادہ تختی کہ جس پر قاری صاحب نے کچھ لکھ کر بھیجا، گھر میں جا کر کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ کس سمت جائے گا؟ اس کی کنفیوژن کیا ہوگی؟ لہذا ادارے، شعبے اپنی جگہ پر صحیح، قاری صاحب، استاد صاحب، باجی کی ذمہ داری اپنی جگہ پر صحیح، لیکن وہاں پر اپنے بچے بھیجنے سے ماں باپ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہوئے، ان کی اپنی رسپانسبلٹی، ان کی اپنی ذمہ داری موجود ہے، کیونکہ سب کے تو بچے نہیں آ رہے مدرسۃ المدینہ میں، سب کے بچے تو نہیں آ رہے جامعۃ المدینہ میں، سب کے بچے تو نہیں آ رہے دارالمدینہ میں، سب کی اولاد تو دعوت اسلامی کی مبلغ نینا بنی ہوئی۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں، کروڑوں عاشقان رسول ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایسا ماحول شاید نہیں ملے گا آپ کو، لیکن اگر وہ آج کے اس سنت پر اجتماع میں مدنی چینل پر اس مبلغ دعوت اسلامی کی اگر کو دو بات سن رہے ہیں تو سنو، میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی و پتھر ہیں۔ قرآن کا ارشاد، اللہ کا فرمان جو بھی آپ نے سنا، اور اس کے بعد چلیے میں آپ کو اللہ کے فرمان کے بعد اس کے نبی کا فرمان سناتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی اس آیت کو، تو ایک نوجوان گش کھا کر گر گیا، آپ نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا، ارشاد فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو، اس نے کہا تو اس سے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی یہ حالت ہو جائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ترجمہ کنز الایمان، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ حدیث آیت مبارکہ جو بھی میں نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی و پتھر ہیں، کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم اور ادب سکھا کر اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کردہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نیکی کی باتیں اور ادب سکھاؤ۔
فتاوی رضویہ جلد ڈبل 12 یعنی 24 صفحہ نمبر 370 سے ایک معلوماتی فتویٰ آسان کر کے پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. سوال: بالغ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا والدین پر فرض ہے یا واجب؟ جواب میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں جس فعل یعنی کام کی جو شرعی حیثیت ہے والدین کے لیے اصلاح کے تعلق سے شرعاً ویسا ہی حکم ہے. یعنی فرض پر فرض، واجب پر واجب، سنت پر سنت، مستحب پر مستحب، مگر بقدر قدرت، با امید منفعت یعنی جتنی قدرت ہو اس کے مطابق اصلاح کی بات کہیں جبکہ نفع کی امید ہو. ورنہ حکم قرآنی واضح ہے، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگڑے گا، جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو. تو میرے میٹھے پیارے سب، اس پوری جو آپ کو میں نے بیان کیا، اس وضاحت کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا بنی؟ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچائے جس کا ایندھن آدمی پتھر ہے. اس سے بالخصوص مرد کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے. کیا آپ نے اپنے بچوں کی امی کو طہارت کے مسائل سکھائے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کی امی کو نماز کے مسائل سکھائے؟ کیا آپ نے بچوں کی امی کو قرآن پاک کی تعلیم دی؟ کیا آپ نے بچوں کی امی کو ضروری شرعی علوم سکھائے؟ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، میں نہیں ہاتھ اٹھواتا آپ سے، میں ہر اسلام بھائی سے پوچھ رہا ہوں. آج میں امید کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد فیملی ممبر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ والد صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے. اے والد، آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کے لیے شوہر آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بولو کہ ماں باپ سے سیکھ کر نہیں آئی، وہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، یہاں آپ کی ذمہ داری ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے سیکھ کر نہیں آئی، کل آپ کی بیٹی جب بیاہ کر گھر پہ جائے گی تو کیا اس کا شوہر بھی یہی بولے گا کہ ماں باپ سے سیکھ کر نہیں آئی؟ آخر یہ سلسلہ کہیں تو منقطع ہو، یہ سلسلہ کہیں تو ڈسکنیکٹ ہو کہ جب بچی بیاہ کر اپنے شوہر کے یہاں جائے، سسرال میں جائے، تو وہ کہے کہ کوئی عالمہ آئی ہے، کوئی دین کی سمجھ رکھنے والی آئی ہے، قرآن درست پڑھنے والی آئی ہے، نماز درست پڑھنے والی آئی ہے. ارے کتنی بہو ہیں جو شادی کے بعد جاتی ہے تو جانے کے بعد سسرال کو مدنی گھرانہ بناتی ہیں، کتنی ہوں گی؟ آتا کیا ہے؟ وہاں ماں باپ تربیت نہیں کر پا رہے، وہاں شوہر تربیت نہیں کر پا رہا. ایک مرد کی جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قول نقل فرمایا، ہم پر فرض ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب اور ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں. اب میں بہت ہی زیادہ ایک معلوماتی مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، ایک ایک پہلو پر غور کیجیے اور اب دیکھیے کہ کیا اولاد، جو بھی صاحب اولاد ہے اس وقت، جتنے بھی صاحب اولاد میرے ساتھ اس وقت بیان میں شامل ہیں، ان سب کو میں اسلام و دین کا ایک انتہائی اہم ترین اصول بیان کرنے جا رہا ہوں. اہم ترین اصول. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، اب یہ بچے کو سب سے پہلے جو اس کو سکھانا ہے نا، ایک یوں سمجھیے کہ سلیبس بیان ہو رہا ہے، نصاب بیان ہو رہا ہے ماں باپ کے لیے. نصاب، سلیبس، اسکول کا سلیبس آپ دیکھتے ہو نا، مدرسے کا سلیبس آپ نے دیکھا ہوگا، دارالمدینہ کا سلیبس دیکھا ہوگا. اے ماں باپ، بالخصوص والد، آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں آپ کا سلیبس بیان ہو رہا ہے، آپ کا نصاب بیان ہو رہا ہے. تمام صاحب اولاد جو اولاد والے ہیں وہ، اور جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ کل ہم بھی اولاد والے بنیں گے، سارے دل کے کانوں سے نصاب سن لیجئے. فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے، سب سے پہلے یہ ہے، اولیت جس چیز کو ہے، کیا؟ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں،
بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں. اب جو یہ کر رہے اب یہ دیکھتے چلے جائیے, ٹھیک ہے نا. یہ سے تو نہیں میں کہوں گا کہ 100% 100% سب کے سب ہم اس پہ فیل ہیں. اب کون اس پورے نصاب پر کتنا عمل کر رہا ہے, اس سے بیٹی کا الگ ہے, بیٹے کا الگ ہے, ٹھیک ہے. بیٹی والوں کے لیے, بیٹے والوں کے لیے, جو دونوں ہیں دونوں کے لیے. سب سے پہلے کیا ہے, بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں. اب دین کی ضروری باتیں کیا سکھائی جائیں؟ روزہ. اب جب اس پر روزہ فرض ہوگا تو روزہ اس پر فرض ہو گیا, اس کا علمی فرض. روزہ, نماز, طہارت, پاکیزگی, بالغ ہونے وغیرہ کے جو مسائل ہیں, کون سکھائے گا بیٹی اور بیٹے کو؟ یہ ہوا. مزید فرماتے اور بے اور اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روز مرہ حاجت پڑتی ہے اور نا واقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کی تعلیم ہو. کتنی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, اتنی اہم بات ہے. دیکھیں قطع نظر اس سے کہ میرے جو سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں جو مدنی منوں کے, ان کو کیا آتا ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے, وہ استاد جن کو آپ نے اسکول کے اندر مدرسے کے اندر آپ نے اپوائنٹ کیا, اس کو نصاب پڑھانا نہیں آتا, مجھے بتا وہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے اس کے لیے کیا سوچ بنے گی؟ یار آپ نے ایک ایسا استاد رکھا جس کو نصاب پڑھانا ہی نہیں آتا, اس کو نصاب کا ہی نہیں پتا. اب یہ ٹیچر استاد اور باجی پر غور کرنے کے بجائے آج میری دعوت ہے ماں باپ کو اپنی ذات پر غور کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت اولاد سے نوازا ہے. کیا تم نے اولاد کی اس نعمت پانے کے بعد غور کیا کہ اس اولاد کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے, اس اولاد کا نصاب کیا ہے؟ آپ نے ڈاکٹر سے تو پوچھا تھا کہ اس کو کس وقت کیا کھلانا ہے, کیا پلانا ہے, کس عمر میں کون سا ٹیکا لگانا ہے, کون سا انجیکشن لگانا ہے, کون سا کارڈ ہے, کس ڈیٹ کے لیے کب آنا ہے, کون سا ماں کا دودھ نہ چلے تو بھائی ڈبے کا بھی کون سا دودھ پلانا ہے. آپ نے تو اس کا بھی نام الگ سے لیا تھا کہ یہ چلے گا کہ یہ نہیں چلے گا. ساری بچے کی پرورش کے حوالے سے تو آپ نے بہت ساری معلومات ڈاکٹر صاحب سے تو لے لی, لیکن تربیت اور نگہداشت اور ذہن بنانے کے حوالے سے اور دینی تربیت کے حوالے سے آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا, اللہ نے مجھے بیٹا اور بیٹی دی ہے, مجھے میری ذمہ داری بیان کر دیجئے. ایک طرف میں نے آپ کی آمدنی کے بارے میں آپ سے پوچھا, اور شاید ایک تعداد تو کہے گی میں نے آج تک میری آمدنی کے بارے میں میں نے کوئی مسئلہ کسی مفتی اور عالم سے نہیں پوچھا, میں خود اپنے طور پر ہی چلتا رہا. آج میں آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آپ کی اولاد دی, کہ آپ نے کسی مفتی اور عالم سے جا کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے, مجھے بتائیے کہ مجھے اس کی تربیت کے لیے کون سی دینی باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا, کون سی مطلب کہ مجھے اس کے متعلق غور کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہوں. کبھی پوچھا ہم نے؟ شاید ایک تعداد بولے گی کہ نہیں, بلکہ آپ بولو گے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ارے کیوں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یار, نہ پوچھ کر تو آج یہاں ہیں کہ باپ کو بولو کہ روزہ, نماز اور طہارت کے مسائل سکھائے, تو باپ خود شاید کان میں بولے گا میرے کو تو آتا نہیں ہے, بچے کو کیا سکھاؤ, میرے کو ہی نہیں آتا, کسی کو بتانا نہیں. ارے کسی کو نہیں بتاؤں گا, مگر تم پوچھو, تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اللہ نے پوچھ لیا تو کیا یہ جواب دے سکو گے؟ کہ آپ کو خود نماز اور روزے اور طہارت کے مسائل نہیں پتا تھے, اور خرید و فروخت قطع نظر اس سے کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہو, کیا سبزی خریدنے نہیں جاتے, کیا دودھ خریدنے نہیں جاتے, کیا بازار کے اندر خرید و فروخت نہیں ہوتی, کیا گھر کا سودا سلف نہیں لیتے, کیا جاب کرنی ہے, نوکری کرنی ہے, کیا اس کے مسائل نہیں سیکھیں گے؟ آپ بولو کہ تم اتنا مشکل کر رہے ہو. میں مشکل نہیں کر رہا, آج ہم جس مشکل میں اس سے نکال رہا ہوں آپ کو میں. ہم مشکل میں کہ ہم نے دین کو مشکل سمجھ لیا, دین مشکل نہیں ہے.
آپ کو اردو بولنے نہیں آتی تھی، آپ نے اردو بولنا سیکھی. آپ کو انگلش بولنے نہیں آتا تھا، آپ نے انگلش بولنا سیکھا. آپ کو نوٹوں کی تمیز نہیں تھی، 1000 کس کو بولتے، 500 کس کو بولتے، آپ نے ساری تمیزیں سیکھی. کیا یہ سیکھ کر آئے تھے؟ کاروبار کرنا کیا یہ آسان تھا؟ یہ سب کچھ تو سیکھا آپ نے. وہ کوئی مشکل نہیں لگا، بازار میں جانا مشکل نہیں لگا. اگر مشکل ہے بھی تو سارا فیس کرنے کے لیے تیار ہے. کیا بس میں جانا آسان ہے؟ کیا ویگن میں بیٹھنا آسان ہے؟ اسٹاپ پر ویگن اور بس کا انتظار کرنا آسان ہے؟ رکشے کا سفر کرنا آسان ہے؟ پیسے کمانا آسان ہے؟ دنیا بھر کے مشکل کام تو آپ کر رہے ہو، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، فرض اور واجب کی بات آتی ہے، تو آپ بولتے ہو کہ مشکل کر رہے. مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. ہم نے مشکل کیا ہوا ہے؟ نہیں آتا تو مشکل لگتا ہے، آئے گا تو آسان ہی آسان ہے. اگر یہ نظام ہمارے معاشرے میں آ جائے جو میں نصاب بیان کر رہا ہوں، کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب سکھایا کہ جس کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے؟ آگے بڑھیے. فرماتے ہیں صدر الشریعہ، اگر دیکھیں اب مزید آگے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی تعلیم نصاب. مزید فرماتے اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان، یعنی اس کا میلان ہے، اس طرف یہ دلچسپی ہے اس کی، اور سمجھدار ہے. دو چیزیں کتنی پیاری بیان ہوئی، میلان رجحان، اور دوسری بات سمجھدار. تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو عالم بنا دو. اللہ اور اس کے رسول کے لیے گویا کہ اپنے انداز سے کہہ رہا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے گویا کہ وقف کر دیجئے کہ جا بیٹا، تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت اور تجھے اتنی دلچسپی دی ہے دین کے معاملے میں، جا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو وقف ہے، خود دین کی خدمت کر، عالم باعمل بن، اور اسلام اور دین کا ڈنکا بجا، اور تیرے باپ کو قیامت کے روز ہاتھ پکڑ کے جنت پہ لے جانا بیٹا. تیری ماں کو ہاتھ پکڑ کے بیٹا جنت پہ لے جانا. ہم لوگ گناہ گار ہیں، مگر بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ نے ذہانت و صلاحیت دی ہے. میں تجھے تیری ذہانت و صلاحیتوں کو نوٹوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا، اس دنیا کے بازار کی نظر نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اور میلان اور رجحان عطا کیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. جا بیٹا عالم دین بن، مبلغ اسلام بن، مبلغ دعوت اسلامی بن، اور اللہ اس کے رسول کے دین کا ڈنکا بجا. اور جب قیامت کے روز جب تجھے انعام اور اکرام سے نوازا جائے تو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی لے جانا. جا بیٹا جا، تجھے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کیا، تجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے وقف کیا، تجھے میں اپنی آخرت بنانے کے لیے چھوڑتا ہوں. جا بیٹا جا، اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جا کہ میں قبر میں چلا جاؤں مگر تیرا عمل مجھے نفع پہنچاتا رہے، قیامت کے روز تیرا عمل مجھے نفع پہنچاتا رہے. اگر دنیا میں تُو نے نفع پہنچا بھی دیا تو میرا بیٹا کتنے عرصے تک پہنچائے گا؟ تو جب کمانے والا بنے گا تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں گا، جب ہاتھ میں آمدنی دے گا تو ہو سکتا ہے کہ شاید قبر میں جانے کا وقت قریب آ گیا ہو. پھر تجھے تیرے بچے بھی یاد آ رہے ہوں گے، تجھے تیری بیوی بھی یاد آ رہی ہوگی، بیماریاں پریشانیاں یاد آ رہی ہوں گی. اس وقت تو کیا بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکے گا؟ اگر کر سکا تو تیرے نصیب، نہ کر سکا تو تیرے نصیب. دنیا میں بھی تجھ سے اچھی امیدیں، مگر وہ بیٹا آخرت کے لیے تو میرا ذخیرہ بن جا. ایسا بیٹا جس کو تم آخرت کا ذخیرہ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، مبلغ دعوت اسلامی بناؤ. اس مبلغ دعوت اسلامی کا یہ حسن ظن ہے کہ آخرت میں بھی کام آئے گا اللہ کی رحمت سے، مگر دنیا میں بھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یہ وہ اپ ٹو ڈیٹ بیٹا نہیں ہے جو بچوں کی محبت میں ماں باپ کو اٹھا کر پھینک دے. یہ خوف خدا والا بیٹا ہوگا، یہ عشق رسول والا بیٹا ہوگا، یہ دین اور اسلام کو سمجھنے والی اولاد ہوگی جو مرتے دم تک بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اس نے آپ کی خدمت میں جنت کو دیکھ رہا ہوگا، وہ ماں کی خدمت میں اس کو جنت نظر آ رہی ہوگی، باپ کی خدمت میں اس کو جنت نظر آ رہی ہوگی، اور ان کی نافرمانی میں اسے جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہوں گے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے جو علم دین کی طرف اس کا میلان ہے، میں نے دیکھے ایسے بچوں کو
امامہ پہننے کا شوق، چھوٹے چھوٹے بچے امامہ پہننے کا شوق، کرتا شلوار پہننے کا شوق، اجتماع میں آنے کا شوق، ماں باپ زبردستی اس سے پینٹ شرٹ پہناتے ہیں اور دور بھگاتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی اولاد دی ہے جو آپ کے سامنے آپ کو کہتی ہے کہ مجھے امامہ پہنا، مجھے امامہ پہننے کا شوق ہے۔ مدری منیاں کہتی ہیں کہ میں مدری برقع پہنوں گی۔ ارے منیاں، بچیاں پورے کپڑے نہیں پہنتی۔ نصیب والے ماں باپ جن کی بچیاں مدری برقع پہنتی ہیں اور اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اسکا پہنتی ہے، اگرچہ بڑے گھر والوں کی بڑی عورتوں کی نقل کرتی ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ نصیب والی ہے یا نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کا رجحان کس طرف رکھا ہے؟ اور پھر ہو عقل مند، سمجھدار، اس کو دے دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، علم دین کی خدمت پہ لگا دیجئے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اس استطاعت نہ ہو، اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اب کیا کرے؟ صحیح درست طریقے میں تعلیم عقائد، یعنی دین اور عقائد کا صحیح علم اس کو سکھائے، اور ضروری مسائل کے تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائے، اختیار ہے۔ اس کی باری کب آئی؟ جس کی باری اتنے کے بعد آئی ہے، اس کی باری ہمارے گھر میں سب سے پہلے آتی ہے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے مگر ان باتوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ وہ سلیقے والی لڑکی بنے، کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے، بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، میں نے آپ کے سامنے بہار شریعت فتاوی رضویہ، اس کے اوپر جائیں تو آقا کی حدیث، اس کے اوپر جائیں تو قرآن کی آیت، مزید مدنی پھول، اور میرے آقا میرے باپا امیر علیہ سنت کی کڑھن جو نیکی کی دعوت کتاب میں لکھی ہے، اس میں سے دیکھ کر، اس سے پڑھ کر اپنے بیان کے انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ بولو کہ کیا نتیجہ سامنے ہے؟ اگر آپ سوچئے کہ جو میں نے طریقہ کار بیان کیا تربیت کے حوالے سے، اگر ایسا انداز نہیں ہے آپ کے پاس، اور واقعی ایک تعداد کے بعد یہ انداز نہیں ہے، آج ہمارے محلوں میں، آج ہمارے بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، بچے جو کچھ کر رہے ہیں، بڑے جو کچھ کر رہے ہیں، نوجوان، یہی بچہ کل نوجوان ہوگا، نوجوان بھی جوان ہوگا۔ اب اس کی تربیت کیا ہے؟ جو وقت اس کی اصل تربیت کا تھا، جو اصل وقت اس کی ذہن سازی کا تھا، اس کی موٹیویشن کا تھا، وہ وقت ہم نے اس کو دیا کب تھا؟ ہمیں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا کہو۔ کون کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے، نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ۔ کس نے مار کر پڑھایا؟ کون کرتا یہ ہمارے یہاں؟ ارے مدرسۃ المدینہ میں دے دیا نا، ارے ابا چاچا دے دیا، گھر پہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا بچے کو دے دیا تو بچے کو جو کچھ سکھانا ہے آپ تو سیکھو۔ اگر آپ کا بیٹا مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں جا رہا ہے تو آپ تو مدرسۃ المدینہ بالیگار میں تو آؤ، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں تو آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ آپ کہیں گے نا کہ بھائی ہمیں نہیں آتا، بھائی اتنا جو کچھ تم نے بیان کیا ابھی ہم نہیں سکھا سکتے، تو کیا کریں؟ سیکھے نا، سیکھنے کی کوئی عمر تو نہیں ہے نا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب تو میری عمر نکل گئی، علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں نکلتی، علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں جاتی۔ اگر آپ کو آج پتہ چلا یہ میری ذمہ داری ہے،
شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ پورا بیان احیاء العلوم کی دوسری جلد میں پڑھ لیجئے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اور خرابی ہوتی تب ہے جب ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ آج ہمارے نسل ہمارے سامنے، اور پھر اگر آپ عمل نہیں کرتے، دوسری طرف دیکھیے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، موبائل، نیٹ، محلے کا ماحول، دیگر گلی کوچوں کا ماحول، ایک طرف اصلاح نہیں ہو پا رہی، دوسری طرف برائی گھر تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں بچے کیسے؟ کہتے گھر میں مدنی چینل چلائیے بس، کون مانے؟ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ دنیا اور آخرت کی ہم ذلت اور رسوائی سے بچ سکے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ورنہ پھنس جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی۔ اگر اچھی تعلیم و تربیت ہو تو کیا بات ہے مدینے کی۔ آئیے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امیر علیہ سنت فرماتے، ایک دور تھا کہ خوف خدا رکھنے والی ماں کی رحمت بری گود میں پلنے والے اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے باپ کی شفقت کے سائے میں پروان چرنے والے مدنی منع معاشرے پر ایسے نقوش چھوڑتے تھے کہ ان کی دلربا ادائیں آج بھی ہمارا دل منہ لیتی ہیں۔ چنانچہ 4 سالہ حقیقی مدنی منا سید زادہ سر بازار زارو قطار رو رہا ہے۔ کسی صاحب نے آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی، شہزادے کیا بات ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجئے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر مدنی منع کے رونے کی آواز بلند ہو گئی اور کہا، چچا جان، اللہ عز و جل کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ 4 سال کا مدنی منا یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے کہ چچا جان، اللہ عز و جل کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کیے، شہزادے آپ بہت ہی کمسین ہیں، ابھی سے اتنا خوف کیسا؟ اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر مدنی منع کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھپٹیاں یعنی لکڑی کی چھلن اور چھوٹی چھوٹی کھپچیاں وغیرہ چن دی جاتی ہیں۔ چھپٹیاں جلدی سے آگ پکڑ لیتی ہیں اور ان کی بدولت پھر بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھپٹیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 سال حقیقی مدنی منا کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے اور اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ دور گزرا، ایسے کئی اور واقعات بھی ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں ایسی کوئی آپ کیفیت پاتے ہیں؟ امیر علیہ سنت اپنا بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بات پر میری بہن نے مجھے کہا کہ تجھے اللہ مارے گا، تو فرماتے میں روتے روتے بہن کو کہنے لگا، نہیں بول اللہ مجھے نہیں مارے گا، نہیں بول اللہ مجھے نہیں مارے گا۔ اور جب تک بہن نے کہا نہیں، اس بچپن میں امیر علیہ سنت کو قرار نصیب نہیں ہوا۔ آج آپ دیکھیے بچپن کی ادا کل کیا بن گئی۔ ایک ایسا خوف خدا والا مدنی منا جو بڑھتے 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 امیر اہل سنت بنا اور کتنوں کو خوف خدا کے جام پلا دیے، ہمارے سامنے ہے نا۔
باپ کی تبدیلی بہت بڑی تبدیلی ہے. آج کے سنتوں پر اجتماع سمجھیے کہ انہی مدنی پھولوں پر ہے. یہ کارڈ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ ذرا قریب سے دکھائیے. اوپر نیچے جہاں جہاں اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کارڈ اگر کسی نے دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھائیے، جسے دیکھا ہو. نہیں، یہ امتحانی کارڈ ضرور ہے، لیکن ایک امتحان ہے. جس نے یہ کارڈ دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. یہ کارڈ پاکستان کے بعض شہروں میں رائج ہو چکا ہے. یہ چھپا ہے اور اب انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اس کارڈ کے ذریعے شعبہ حفظ القرآن کے حوالے سے مدنی منع کی کارکردگی آپ تک پہنچائی جائے گی. ناظرہ والوں کے لیے بھی. اور اس کارڈ کے پیچھے سرپرستوں کے لیے 11 مدنی پھول بیان کیے گئے. شاید ہو سکتا تھا کہ قاری صاحب ایک وقت میں اتنوں تک اپنی آواز نہ پہنچا سکیں، اور اس کے نیچے 4 مدنی پھول وہ ہیں جو خاص امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے آپ کے لیے آئے ہیں. تو یہ کارڈ آپ تک پہنچایا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کارڈ کے لکھے ہوئے اس مدنی پھول پر جو اپنے بیان کے اختتام میں بیان کر رہا ہوں، نمبر 10، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، عمدہ لباس اور دیگر ضروریاتی کفالت یعنی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ ان کی مدنی تربیت کے لیے بھی کوشاں رہیں. اور صرف اولاد ہی کی نہیں، اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسرے کو کیا بچائے گا. جو خود خواب غفلت میں ہو وہ دوسروں کو کیا جگائے گا. جو خود پستیوں کی طرف لڑک رہا ہو وہ کسی اور کو بلندیوں پر کیوں کر پہنچائے گا. لہذا خود بھی نیکیاں اپنانا، رضا الہی پانا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ بنانا، جہنم کے ہولناک عذابوں سے بچانا اور رحمت الہی عز و جل سے جنت میں جانا ہے، اور اپنی پیاری پیاری اولاد کو بھی اس ڈگر یعنی راہ پر چلانا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک زبردست نعمت ہے. اور بھی مدنی پھول ہیں اس کے میں، تو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے. آپ کے یہ مدنی منع جو ہے نا، یہ آپ کے 9 سال 10 سال اس طرح جو تھوڑے سمجھدار ٹائپ کے مدنی منع ہوتے ہیں، جن کو مسجد میں لانا بٹھانا تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان مدنی منوں کے ساتھ آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اجازت ہے. مجھے پچھلے دنوں میں پاکستان واپس آ رہا تھا بیرون ملک سے، فلائٹ میں ایک اہل محبت ملے، کافی محبت کرنے والے تھے ماشاءاللہ. ان کی محبت کا انداز مدینہ مدینہ تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کی جو کیفیت تھی اس کی مجھے پریشانی بیان کی کہ اب کیا کروں، بری صحبت، یہ ساری چیزیں وہ بیچارے بولتے رہے. مجھے موقع ملا، فلائٹ تھی، اب بیچارے نے شروع کر دی. پہلے میں ان کی جو ان کا درد دل تھا، دکھ تھا، سنتا رہا. میں نے ان کو عرض کی، میں نے کہا آپ کے بیٹوں کے دوست ہیں، رہا دوست انہوں نے بگاڑا ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی بیٹے سے دوستی کی؟ آپ نے کبھی بیٹے کو ٹائم دیا؟ کہ بیٹے کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے بیٹھے؟ ہاں بیٹھے ہو گئے، ہر وقت جب بھی بیٹھے ہو گئے تب نصیحت، ڈانٹ،
ڈپٹ یہ کرو وہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, میں یوں کرتا تھا, میں یوں کرتا تھا, میری جوانی یوں تھی, میرا بچپن یوں تھا. ساری اسٹوری کوئی 1200 دفعہ سنا ڈالی ہوگی بچے کو آپ نے. یہ سب کچھ میں نے ان کو نہیں کہا, میں اب اپنے انداز سے سمجھے کہ ان کی بنیاد بنا کر بیان کے انداز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں اب وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, میرے بیٹے کو بدل دیجئے. کہ انشاءاللہ آپ کا بیٹا دعوت اسلامی امید ہے بدل دے گی, لیکن پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے گا. یار آپ ہم سے اتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کے بیٹے کے لیے ٹائم نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں ہے ٹائم, ہے نا. تو آپ ایک کام کیجئے, وہ شاید جمعرات تھی یا بدھ تھی, کہ آپ 3 دن کے لیے, جمعہ کو 3 دن کے لیے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر آپ فیضان مدینہ آ جائیں اور وہاں سے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. آپ خود کچھ نہ کہیں, انشاءاللہ ہمارا امیر قافلہ اپنا کام کرتا رہے گا. آپ کسی کے سامنے مت بولیے کہ میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا ایسا. اب امیر قافلہ کو یہ نہیں بولنا کہ میرے بیٹے کو سدھارو, میں اس کے لیے آیا ہوں. سدھرنے کی مجھے بھی ضرورت ہے, سدھرنے کی کس کو ضرورت نہیں ہے. تو بچے کو کسی بھی معزز فرد کے آگے ذلیل مت کیجیے. اس سے بچے کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, وہ اصلاح کی طرف نہیں جاتا, وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. یہ انداز درست نہیں ہے. اگر سمجھانا ہے تو پیچھے سے سمجھا دیجیے کہ بیٹے کو میں یوں لایا ہوں تو ذرا دیکھ لیجیے. وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ, پیار و محبت کے ساتھ اپنی ترکیب بناتا رہے گا. ان کا فون نمبر وغیرہ ترکیب بنائی, فالو اپ کرنے کی میں نے کوشش بھی کی, لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ مدنی قافلوں کا سفر کر نہیں سکے. میری آخری اطلاع کے مطابق میں نے جن کی ذمہ داری لگائی تھی ان کا رابطہ وغیرہ ہوا, لیکن میری معلومات کے مطابق وہ مدنی قافلے میں سفر کر نہیں سکے. اگر کیا ہو تو میری طرف سے مبارکباد ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اپنے ان شہزادوں کے لیے, آپ کی آنکھوں کے تاروں کے لیے 3 دن نہیں ہے یار. میں آپ کو آپ کے سمجھدار بچوں سمیت مدنی قافلے کی دعوت دے رہا ہوں, صرف مہینے میں 3 دن. ہے کوئی جو نیت کرتا ہو, چاہے دارالمدینہ کے مدرسۃ المدینہ کے, نہ نیت کرنے میں بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا, اللہ خیر کرے. نیت ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھائیے کہ میں انشاءاللہ 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا, اور جو کچھ بیان ہوا ہے میں سیکھوں گا تاکہ میں اپنے بچوں کو سکھا سکوں. بنتی ہے نیت تو ہاتھ اٹھائیے. اوپر اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی, نیچے والے بھی دیکھیں اوپر والوں کو. اگرچہ سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن جتنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, اگر یہ بھی سفر کر جائے تو انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھ لیں گے. تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں. مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے مدنی انعامات کے کارڈ الگ ہیں. کبھی یاد پڑتا ہے کہ اپنوں نے مدنی منع کو بٹھا کر پوچھا ہو, بیٹا فکر مدینہ کری؟ دیکھو میں بھی اپنا کارڈ نکالتا ہوں, چلو بیٹا تم بھی فکر مدینہ کرو, میں بھی کرتا ہوں. نصیب والے ہوں گے وہ جو یہ کرتے ہوں گے, نصیب والی ہوگی ماں جو یہ کرتی ہوگی. باقی خالی بولنے سے کہ ہمارا بچہ سدھر جائے, تبدیلی آ جائے, میرے پیارے میٹھے اسلام نہیں آتی. اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے. پہلے کے اسلاف کے واقعات میں نے پڑھے, بادشاہوں اور عمراء و خلفاء کے واقعات پڑھے, جو اپنے بچوں کی درست تربیت و تعلیم کے لیے ان کو علماء کے حوالے کر دیا کرتے تھے, اور باقاعدہ باز پرس کرتے تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں تمام تر مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے سرپرست اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کرتا ہوں, اپنی طرف سے دعوت دیتا ہوں, برائے کرم آپ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے مدنی منع کے قاری صاحب اور ناظم صاحب سے رابطہ کیجیے. ایک مرتبہ آپ کیجیے. مدنی منع پہلے آپ کا ہے, بعد میں ہمارا بھائی. آپ کی تو اپنی اولاد ہے یہ. ایک مرتبہ جو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کے بچوں کے مدرسے کے فون نمبر ہے, قاری صاحب کا فون نمبر ہے, وین نہ آنے پر تو وین والے کا فون نمبر ہوگا,
قاری صاحب کا فون نمبر ہے؟ مدرسے کے ناظم کا فون نمبر ہے؟ کوئی ذمہ دار کا فون نمبر ہے؟ نہیں ہے تو ہونا چاہیے آپ کے پاس. آپ کے پاس علاقے کے تھانے کا نمبر ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو فائر بریگیڈ کا نمبر ہوتا ہے. نہیں ہے تو ہونا چاہیے. یہ بھی عرض کر دو, علاقے کے تھانے کا نمبر ہونا چاہیے, قریبی فائر بریگیڈ کا نمبر ہونا چاہیے, قریبی ایمبولینس سروس کا بھی نمبر ہونا چاہیے. یہ بھی میں عرض کر دوں. یہ ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں فرسٹ ایڈ کے لیے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو خالی نمبر ڈھونڈنے میں گھر آگ خاک ہو جائے گا. جیسے ہمارے مشہور نمبر 15 ہے پولیس کے لیے, مددگار کے لیے. تو یوں قاری صاحب سے مہینے میں یہی صحیح ہے نا, اتنا بھی ہو جائے تو بہت ہے نا, بہت ہے. قاری صاحب اتنا بھی ہو جائے تو بہت ہے. کوئی مدنی منع یا مدنی منی کا سرپرست جو یہ نیت کرتا ہو کہ میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے مدنی منع منی کی کارکردگی کے لیے میں قاری صاحب کو فون کر کے, یا اللہ نے توفیق دی تو ذاتی جا کر پوچھوں گا کون, اگر ذاتی طور پہ جائے نا یقین مانے مدینہ مدینہ ہو جائے. اتوار کو بند ہے نا مدرسہ, تو کوئی جمعہ رکھ لیجئے. مدرسہ تو ویسے ہی 8 بجے ہوتا ہے نا ہمارا, تو کام پر جاتے جاتے آدھا گھنٹہ صحیح, ارے 12 منٹ کے لیے یار, موٹر سائیکل پر کار میں جا کر خالی مدرسے کے باہر کھڑی کر کے قاری صاحب کے پاس چلے گئے, ناظر صاحب کے پاس چلے گئے کہ میں فلاں کا والد ہوں یا بھائی ہوں, کیسا ہے میرا بیٹا, کیسے پڑھ رہا ہے, اس کی تھوڑی سی کارکردگی لے لیجئے, میری کیا ذمہ داری ہے مجھے ارشاد فرما دیجئے. اگر جو یہ کرے وہ ہاتھ اٹھائے, اوپر نیچے آگے پیچھے سارے. دیکھیے مدرسۃ المدینہ میں آپ کے مدنی منع کا انداز کیا ہوتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو کہیں اپنے مدنی منع یا منی کے تربیت یا کارکردگی کے حوالے سے کلام ہے تو مجلس کا نمبر اپنے پاس رکھیے, بالکل رکھیے, مجلس سے بات کیجیے. اس پر بھی کوئی کلام ہے تو آگے دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران کا رابطہ رکھیے. دعوت اسلامی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جو کسی رکن شورا کے تحت نہ ہو. مجموعی طور پر 25 اراکین شورا ہیں اور کم و بیش پوری دعوت اسلامی ان اراکین شورا کے تحت ہے. کسی کے تحت چند شعبے, کسی کے تحت ایک شعبہ, کسی کے تحت کتنے شعبے, لیکن رکن شورا اوپر ہے ضرور. تو متعلقہ رکن شورا تک بھی اگر آپ بالفرض پہنچنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر آپ مدرسے میں جانا شروع کریں گے تو. اس لیے دارالمدینہ کے سرپرست ہیں وہ رابطہ رکھیں. یہ جو ادارے والے جو ماں باپ کو بلاتے ہیں, والد صاحب وغیرہ کو بلاتے ہیں میٹنگ کے نام پر, مدنی مشورے کے نام پر, تو اس کے علاوہ خود ہی رابطہ رکھیں. جامعۃ المدینہ میں اگر آپ کے بچے, آپ کا بیٹا اگر عالم بن رہا ہے تو ناظم صاحب سے, استاد صاحب سے رابطہ رکھیں میرا بیٹا کیسے پڑھ رہا ہے. اب 8 سال کے بعد پتہ چلے گا پھر کیا ہے, تو پھر آپ بولو گے کہ یوں ہو گیا. تو اب 8 سال تک آپ کہاں تھے؟ آپ بولو گے دعوت اسلامی کو دیا, تو دعوت اسلامی والے ہی تو آپ کو کہہ رہے کہ رابطے میں رہیے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے. اور اب تو الحمدللہ اعتکاف کی بہاریں آنے والی ہیں. میں تو ابھی کتنی میں نے علم دین کے مدنی پھول آپ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. یہ سب ہمیں سیکھنا اور سکھانا ہے, اپنی اولاد کو, خود کو, اپنے گھر والوں کو. اب یہ آپ کو میں واقعی دعوت دیتا ہوں, اعتکاف کر لیجئے 30 دن کا. میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت ساری باتیں آپ سیکھ جاؤ گے. زندگی نکل کے 30 40 50 سال نکل گئے آپ کی زندگی کے. میں صرف 30 دن مانگ رہا ہوں رمضان مبارک ہے. پورا ماہ رمضان آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو دے دیجئے, زے قسمت فیضان مدینہ کو دے دیجئے باپا کے ساتھ. فیضان رمضان, یہ رمضان کے آنے سے پہلے پڑھ لینے کی نیت کر لیجئے اور گھر میں اس کا درس دیجئے. اگر آپ گھر میں درس دیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو فیضان رمضان پوری پڑھ لیجئے اور اس میں اس کے ذریعے گھر کا درس شروع کر دیجئے.
دو درس دینے اور سننے کی عادت پیدا کیجئے، مدنی منع کے ذریعے درس دلوائیے، آپ بھی درس دیجئے. اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں مدنی ماحول بنا رہے گا اور خوب سنتوں کی تربیت ہوگی. جہاں دوبارہ عرض کر دو، جہاں مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، جامعۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کے دیگر شعبوں کی ذمہ داری ہے جو پوری کرنی ہی پڑے گی، کرنی چاہیے، وہیں پر سرپرست کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے. اور ہر عاشق رسول کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے، اگرچہ آپ کے بچے دعوت اسلامی کے کسی شعبے میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک دینی اور مذہبی اور اسلامی جو ذمہ داری ہے ہماری، اس کو نبھانے کے لیے میں نے کچھ مدنی پھول بیان کیے، اس کے فوائد بیان کیے، اس کے نقصانات میں نے بیان کیے، تاکہ ہم اپنے آنے والے مستقبل کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.